اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم موضوع پر ہے، وہ ہے خون سے متعلق۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر ہمارا جسم زندہ ہے، ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان حصوں تک خون پہنچ رہا ہے، یعنی کہ جس حصے تک خون پہنچتا ہے وہ حصہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی مثال بڑی چھوٹی سی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، بعض اوقات لوگ صبح اٹھتے ہیں اور اگر کوئی بازو میں کوئی وزن رہ جائے یا ٹانگ پہ ایسے کچھ کھچاؤ ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا حصہ سو چکا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کی انگلیاں، بعض دفعہ آپ کا پورا ہاتھ، یہ حصے سوئے ہوتے ہیں۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کو ان میں ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ ہے ہی نہیں ہے ساتھ، پھر آپ اس کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ بند کرتے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ اس کو دباتے ہیں، پھر آپ اس کو موومنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خون پہنچتا جاتا ہے، خون اوپر چڑھتا جاتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا جاتا ہے کہ جیسے جان آتی جا رہی ہے ان حصوں میں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ خون یہ بھی سینس پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ حصے بھی ہمارے جسم کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ خون کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل ایک بیماری بہت عام ہو چکی ہے، جس کا بھی چیک کراؤ اس کا ایچ بی لیول کم نکلتا ہے، اور ایچ بی لیول کا جو ہے کم نکلنا ایک خطرناک علامت ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ہیموگلوبن کی کمی ہے، آپ کا خون بہت کمزور ہے، اور بعض دفعہ جسم میں خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے، جس سے آپ کے چہرے پہ بھی، آپ کی آنکھوں میں بھی یہ سارے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات بعض دفعہ آنکھ کو نیچے ایسے کھینچ کے دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جسم میں خون کی مقدار کتنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے ہاتھوں سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کے چہرے کی رنگت سے جو ہے وہ سارا خون کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا چہرے کا کلر پنک ہے یا کہ پیل وائٹ ہے۔ اگر کسی کا فیئر کلر ہے تو اس سے بھی بڑا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خون کی اس کمی کو پورا کرنا اشد ضروری ہے، ایز سون ایز پاسبل کی بنیاد پہ۔ تو ناظرین، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے، یا جیسے فار ایگزامپل جب بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ دل خون کو دماغ تک نہیں بھیج رہا ہوتا، تو مریض کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور مریض کو چکر آنے لگتے ہیں، کیونکہ دماغ کو آکسیجن ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ تو وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو جلد سے جلد خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں؟ جلد سے جلد ڈاکٹر لوگ تو ظاہر ہے کہ ٹیبلٹس بھی لکھ کے دیتے ہیں، میڈیسن بھی لکھ کے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی غذائیں بنائی ہوئی ہیں جو اگر آپ چند دن بھی ان کا استعمال کریں تو وہ آپ کے جسم میں حیرت انگیز طور پر جو کمی ہوتی ہے خون کی یا کسی بھی معاملے کی، وہ پورا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو 2 علاج بتا رہا ہوں اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ ناظرین، آپ کا خون کا صحت مند ہونا اور صاف ستھرا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ خون کی وجہ سے دل کی بیماریاں بھی آپ کو ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک موٹر ہے، پمپ ہے، جس کے اندر والوز لگے ہوتے ہیں، والوز ربر کے بنے ہوتے ہیں، موٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اس میں سے صاف پانی گزرتا رہے گا تو وہ والوز ٹھیک طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اگر اس میں کچرا آنا شروع ہو جائے گا، پانی گدلا آ جائے گا، مٹی کے اس میں جو ہے پیسز آ جائیں گے یا پتھروں کے پیسز آنا شروع ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ والوز میں اٹکنا شروع ہو جائیں گے اور وہ موٹر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گی، نہ ہی وہ پانی کو فارورڈ کرے گی، نہ ہی فلو آف دا واٹر جو ایک موٹر یا پمپ کا کام ہے وہ کر سکے گا۔ تو دل بھی ہمارا پمپ کرتا ہے، سو سمپل، ہمارے دل کا یہی کام ہے۔ تو خون کا صحت مند ہونا اس لیے بھی ضروری ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلا علاج انتہائی سستا، اور آپ گھر پہ بھی یہ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ رائٹ آفٹر 1 ویک، 7 دن کے بعد آپ اپنا
HP لیول جا کے چیک کروا لیجئے گا اور ڈیفرنس خود دیکھ لیجئے گا۔ وہ ہے ناظرین ایک ایسا جوس جو کہ خون پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے چقندر۔ چقندر جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک گول سا پھل ہے، زمین کے اندر پیدا ہوتا ہے، بہت ڈارک کلر کا ہوتا ہے اور ایگزیکٹلی شلجم کی کاپی ہوتی ہے، شلجم کی کاپی ہوتی ہے، لیکن اس کا کلر خونی کلر ہوتا ہے، خونی کلر ہوتا ہے، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو چقندر اور گاجر، ان دونوں میں وٹامن اے بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ ہم لوگ اس کو طب کی دنیا میں خون پیدا کرنے والا جوس کا نام دیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کا، گاجر کہتے چلیں پھر سلاد کے طور پر آپ لوگ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن چقندر کو دیکھ کر ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب ہم چقندر کو کاٹتے ہیں اور سلاد میں ملاتے ہیں تو بعض دفعہ بچے کہتے ہیں یہ کیا ہے، اتنا ڈارک کلر، اتنا خوفناک سا کلر، لیکن یقین کیجئے کہ یہ خون پیدا کرنے کی مشین ہے۔ موسم آ چکا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، قیمت بھی ان کی سستی ہے۔ روزانہ 1 یا 2 گلاس پی لیجئے، 10 سے 15 دن، 10 سے 15 دن یہ پی لیجئے۔ جن کے بھی خون میں کمزوری ہے، HP لیول کم ہے، طاقت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ کم ہے، اور اس کے علاوہ پٹھوں میں بھی کھچاؤ رہتا ہے، اس کے علاوہ نظر بھی کمزور ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، میں آگے مزید بتاتا ہوں۔ یہ آپ پی لیجئے اور یقین کریں کہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تاثیر اس کی بہت ٹھنڈی ہے، لیکن آپ کے جسم کو اتنی یہ طاقت فراہم کرے گا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں وہ میں مختصراً ہیڈ لائنز بتا دیتا ہوں۔ گاجر اور چقندر کا جوس پینے سے نمبر 1، آپ کی نظر جو کی کمزوری ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کی جو آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ آ جاتی ہے، آپ کو جو مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ فیل ہوتا ہے کہ ایک دم اندھیرا سا چھا گیا آنکھوں میں اور نظر بہت تیزی سے، اب میری اینک لگی ہے تو میرا ایک ایج فیکٹر ہے، تو اگر میں بہت کم پیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اب اس کو میں زیادہ سے زیادہ رکھوں گا تو اس سے نظر بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اور قوت مدافعت یعنی امیونٹی پیدا ہوتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اس جوس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو خواتین کے لیے اس میں چارمنگ چیز ہے کہ وہ جلد کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، جلد کی سکن کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، میٹابولزم کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو بریک ڈاؤن آف دا سیلز ہوتا ہے نا، اس کا پروٹین کا جو کچھ آپ کھاتے ہیں جو کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس سے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور جلد کی بہتری کے ساتھ ساتھ جلد چمکدار بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے جلد میں ایسے چمک آتی ہے جیسے یہ میرے کپڑے میں ادھر آپ کو چمک محسوس ہو رہی ہے۔ جگر کو صحت مند رکھتا ہے، یہ بڑا خاص ہے۔ جگر کے صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ فیل کریں گے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں لیکن آپ خود فیل کیجئے گا۔ گاجر اور چقندر کا جوس پینے کے بعد آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ کا موڈ بڑا اچھا ہو گیا ہے، آپ کی فیلنگز بڑی اچھی ہو گئی ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہوگی آپ لوگوں کے لیے، لیکن ایسا ہی ہے یہ۔ یا فیلنگز اچھی ہوگی، موڈ اچھا ہوگا تو پھر باقی آپ کا اخلاق بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن اے، وٹامن B6، آئرن، یہ سب کیمیکلز پائے جاتے ہیں، جگر کی سوزش وغیرہ جیسے آپ کو بتایا ہے۔ اور اب دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، خون پیدا کرنے والی دوسری مشین، جنت کا پھل، 1 انار 100 بیمار۔ بچپن سے آپ لوگ بھی سنتے آئے ہیں، انار بیسیکلی چقندر کے ساتھ یا بعد یا دونوں برابر ہی، جو بھی آپ کو مل جائے آپ استعمال کر لیجئے۔ یقین کریں کہ اگر جو بندہ 1 انار روزانہ کھا لیتا ہے نا، سرخ انار، پکا ہوا میٹھا انار، تو اس سے پوچھیں کہ اب اس کے جسم کی طاقت میں کیسے اضافہ ہوا ہے۔ اور انار کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی موجود ہے کہ جب انار کھاؤ تو اس کا 1 دانہ بھی ضائع مت کرو، 1 دانہ بھی ضائع مت کرو، کیونکہ ہر انار میں 1 دانہ جنت سے آیا ہوتا ہے،
ہر انار جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس میں ایک دانہ جنت سے آیا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام جب انار کھاتے تھے، کوئی انار دانہ گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتے تھے، یہ سوچ کے کہ کہیں یہی دانہ جنت سے تو نہیں آیا ہوا، کیا پتہ۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیے، تو اپنی زندگی بدلیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ دعائیوں سے جان چھوٹی رہے، اور جو اللہ رب العزت نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، سستی چیزیں ہیں، وہی آپ کھاتے رہیں تو آپ کی صحت رہے۔ انار کے بارے میں ڈیٹیل سے ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں اس کے میں مزید فائدے بتاؤں گا۔ بات ہو رہی تھی خون پیدا کرنے کی، تو انار سب سے بہترین ہے خون پیدا کرنے میں، اس کے علاوہ چقندر اور گاجر کا جوس بھی۔ تو یہ آپ چاہیں تو دونوں چیزیں بھی کھائیں، اکٹھے بھی کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں تو زیادہ میں تو آپس میں ریئیکشن بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں آپ کھائیے اور دیکھیے آپ کی صحت کیسے بہتر ہو جائے گی، آپ خود جوان فیل کریں گے۔ بعض دفعہ جب میں جوان کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جوان، یار جوان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اسکن سے جھریاں ختم ہو گئی ہیں اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو آپ جوان ہو گئے ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر طاقت آ جانا، بیماریوں سے لڑنا، آپ چل پھر رہے ہوں، وزن اٹھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں گھر کے سارے، تو کیا یہ کسی جوانی سے کم ہے؟ کہ اگر آپ کو 60-70 کی ایج میں اگر آپ کو 30-40 یا والی اگر آپ کو طاقت مل جائے تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، مزید ویڈیو لمبی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ استعمال کیجئے، بہت بہتر پائیں گے اور مجھے آپ دعائیں دیں گے۔ یہ معجزاتی عمل ہے، اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کریں اور ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور چاہیں تو چقندر اور گاجر کا جوس جب آپ پیے تو اس میں چاہیں تو کالا نمک بھی ڈال دیں، اس سے بھی اور بینیفٹس بھی ہوں گے، لیکن کسی کو بلڈ پریشر ہے تو وہ نہ ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔